الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے عشر ذی الحجہ کے فضائل و اعمال۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی منشا کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کے لیے کوشاں رہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں کہ جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے اور مختلف و متنوع اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مبارک موقع میں یا ان مبارک مواقع میں سے ایک موقع عشر ذی الحجہ کا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل الایام ہونے کی شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ایک مقام پر ایام کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ باتفاق مفسرین، جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم باری تعالیٰ کسی عظمت والی شے کی قسم ہی کھاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جہاں بھی قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ کبھی سورج کی قسم کھاتا ہے، کبھی چاند کی قسم کھاتا ہے، کبھی زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھائیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، گویا کہ اس نے شرک کیا ہے۔ اور یاد رکھیے ناظرین اکرام، جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے اور ان ایام کو افضل ایام الدنیا کہا۔ سال میں 365 دن ہوا کرتے ہیں، ان میں سب سے افضل ایام یہ عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، ہم آپ کے سامنے آگے رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، ان ایام میں اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کرنا ہے اور ان کی آمد اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بھی ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے ہم جانتے ہیں دنیا کے تمام ایام میں یہ افضل ایام ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب۔ کہتے ہیں دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشر ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ سے استفسار کیا گیا اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن ان جیسے نہیں سوائے اس شخص کے جو شہید ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے جان لیا کتنی عظیم فضیلت اللہ تعالیٰ نے ایام کی رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ کہا عمل صالح کے لیے یہ ایام
یعنی ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضاحی، کہتے ہیں وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرے میں کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ پوچھا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل عمل ہے سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس حدیث کی بنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جب عشر ذی الحجہ شروع ہوتا تو عبادات میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسی عبادات کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ناظرین اکرام، لہٰذا ہمیں سلف صالحین کے اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ کسی عمل خیر پر اس کے لیے کرنے والے کو جو اجر ثواب اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں عطا کرتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق کسی اور عشرے میں عطا نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس عشرے کو اتنا محترم کیوں بنایا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے ایام سے بھی افضل ایام عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں، رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل یہ ایام ہیں۔ البتہ دن کی بات کریں تو عشر ذی الحجہ کے ایام زیادہ اہم ہیں، اور راتوں کی بات کریں تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں جو ہے افضل ہیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے۔ تو اس کی فضیلت کی ایک بات یہ ہے اللہ کی مرضی ہے، اللہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق، اپنے حکمت کے مطابق، اپنے منشا کے مطابق وہ کسی مقام کو کسی مقام سے افضل قرار دیتا ہے، کسی دن کو کسی دن سے افضل قرار دیتا ہے، کسی مہینے کو کسی مہینے سے افضل قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو افضل ترین مہینہ قرار دیا گیا، ہفتوں میں یا دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن قرار پایا، اور عشروں میں عشر ذی الحجہ سب سے افضل ترین ایام قرار پائے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے جس کسی کو فضیلت عطا کرنا چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ ایک بات ہوئی، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان عشر ذی الحجہ میں ایسی عبادتیں 10 دنوں میں جمع ہوتی ہیں، سال کے کسی عشرے میں یہ عبادتیں جمع نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم جانیں گے۔ انہی ایام میں عرفہ بھی ہے، جی ہاں، یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے، پیارے نبی نے فرمایا الحج العرفہ، اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، اور انہی دنوں میں آتا ہے وہ عظیم دن جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس بنا پر آپ دیکھیں گے اس وقت میں جتنا ذلیل، جتنا رسوا، جتنا چھوٹا شیطان ہوتا ہے کبھی بھی سال کے کسی دن میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن بڑی بڑھتی ہے، بڑی لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس بنا پر اگر ایام عشر ذی الحجہ میں سے کسی دن کو کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی اس کے سارے ایام کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا۔ ناظرین اکرام، انہی ایام میں سے قربانی کا دن بھی ہے، یوم النحر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دن بھی بڑا پسند ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذی الحجہ کا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام انہی ایام میں سے متعدد اہم ترین عبادتیں جمع ہوتی ہیں، جیسا کہ حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ نقطہ بیان کرتے ہوئے کہا والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادات فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ 10 ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اسی عشرے میں جمع ہوتی ہیں، اور وہ ہیں نماز، روزہ، صدقہ، حج اور اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام 10 ذی الحجہ کے مستحب اعمال کیا ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ عام ایام کی بنسبت یہ 10 ذی الحجہ میں عمل صالح کی بڑی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو سنہرا موقع عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور 10 ذی الحجہ کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ حسین فرصتیں اور سازگار مواقع بار بار نہیں آیا کرتے ناظرین اکرام، اس لیے ان ایام میں عبادات کی خوب کوشش کیجئے، جیسا کہ ہمارے اسلاف ان موقع کو بالکل نہ گواتے اور عمل صالحہ میں اپنی انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ابو عثمان الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ، ان 3 عشروں کی بڑی اہتمام کیا کرتے تھے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے عبادتیں کیا کرتے تھے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جس طریقے سے استقبال لوگ رمضان کا کرتے ہیں، جس جوش کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن 10 ذی الحجہ کو اس طرح مقام نہیں دیا جاتا، اور اس میں عام دنوں کی طرح ایک انسان دنوں کو گزارتا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ آئیے ناظرین اکرام ان دنوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، 10 ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلا کام یہ ہے مناسک حج عمرہ کی ادائیگی۔ ناظرین اکرام 10 ذی الحجہ کے کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے افضل عمل حج اور عمرہ کی مناسک ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ اور ادائے عمرہ کی توفیق دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ کے نزدیک جنت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جو طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے، اور جو تمام قسم کے گناہوں مثلا ریا، جماع اور فسق و فجور والی باتوں سے بالکل پاک ہو اور سراپا نیک عمل و کردار سے معمور ہو۔ ناظرین اکرام یہ بات بھی یاد رکھیے، حج اس آدمی کے لیے فرض ہوتا ہے جس کے پاس استطاعت ہونا ضروری ہے۔ ناظرین اکرام اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ میں کی جانے والی نیکیوں میں سے ایک اہم نیکی روزہ ہے۔ روزہ بھی عمل صالح کی جنس سے ہے، جیسا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب عملوں میں سے ایک عمل روزہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ روزے کی عمومی فضیلت ہے، اور جہاں تک 10 ذی الحجہ میں روزے رکھنے کی تعلق کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور رضوان اللہ علیہن جمیعات میں سے کسی سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح یوم عاشوراء کا، اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے 13، 14، 15۔ عربی مہینے کے اعتبار سے 13، 14، 15 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر 10 ذی الحجہ یعنی اس ماہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جہاں تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشر ذی الحجہ میں کبھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ تو اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، جبکہ علماء اس کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ ان 9 ایام کا روزہ رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ یہ تو نہایت درجہ مستحب ہے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے، ان ایام میں عمل صالح اللہ کو باقی تمام ایام کی بنسبت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، اس کا یہ معنی ہے کہ کسی بیماری کے عارضہ یا سفر وغیرہ کی بنا پر روزہ نہیں رکھا، اور ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایام میں روزے کی حالت میں نہیں دیکھا، تو ان کے نہ دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کی وہ حدیث بطور دلیل ذکر کی ہے جس کا ذکر ہم آپ ابھی کر چکے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 روزے رکھا تھا عشر ذی الحجہ کے ابتدائی دن کے، جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے بارے میں کہنا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ شاید یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی عمل کو پسند کرتے تھے لیکن اس کی فرضیت کے خوف کی وجہ سے اسے ترک کر دیتے تھے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرضیت کے اندیشے کی بنا پر چھوڑ دیا ہو۔ تو ناظرین کرام، آپ نے بات سمجھی ہوگی، عائشہ رضی اللہ عنہ کی پہلی تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 روزے رکھا، عشر ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں یا سفر میں تھے، یا ہو سکتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کے کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بعض اعمال کے محبوب ہونے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فرضیت کے خوف سے اس کو نہیں رکھا کرتے تھے، نہیں کیا کرتے تھے۔ مثلا تراویح کا مسئلہ بھی ہے، 3 دن پیارے نبی نے لگاتار پڑھتے دیکھا، لوگ جو شوق سے آ رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے جو بھی تعویل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی ارشاد ہے کہ ان ایام میں عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو اس میں روزہ بھی آتا ہے۔ روزے کے فضائل متعدد احادیث سے ثابت ہیں۔ واضح رہے کہ ایام عشر ذی الحجہ میں سے یوم عرفے کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت دی ہے، اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ۔ یوم عرفے کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ ناظرین اکرام، عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل نماز کا پڑھنا ہے۔ نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ خصوصاً ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ سے قریب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جس سے میں نے اسے فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرے تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے،
اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بنتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ اس کا غلط معنی نہیں لینا چاہیے۔ اللہ ہاتھ بنتا ہے، کان بنتا ہے، پیر بنتا ہے اور آنکھ بنتا ہے، کا مطلب یہ ہے، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اعضاء مطیع و فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے وہی کام کرے گا جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے، وہ اپنی آنکھ سے وہی دیکھے گا جو اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے، اس کے کام سے وہی وہ چیز سنے گا جو اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کتنا چاہتا ہے، اور اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے وہ پناہ مانگتا ہے تو یقیناً میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنا تقرب حاصل کراتا ہے جو بندہ نوافل اور فرائض میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ اس میں اور آگے حدیث میں ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ۔ حدیث میں ہے کہ مجھے کسی چیز کے کام کرتے ہوئے میں کبھی پسو پیش ہوتا ہی نہیں، ایک کام کو کرتے ہوئے مجھے پسو پیش ہوتا ہوں، وہ کام ہے مومن کی جان لینا۔ جب میں اس کی جان لینا چاہتا ہوں تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے، وہ آنا نہیں چاہتا۔ اب مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ آنا نہیں چاہتا ہے اور میں اسے کیسے بلاؤں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، یا بندہ اللہ کا اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں آنے والے جذبات کا بھی خیال کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی، انہوں نے کسی خاتون کو مار کے ان کا دانت توڑ دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ السن بالسن العین بالعین، دانت کا بدلہ دانت، آنکھ کا بدلہ آنکھ۔ تو آگے والوں نے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور ان کی پھوپھی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا کہ ان کا دانت بھی ہم توڑیں گے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ پھوپھی کی محبت میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، پھوپھی کی زیادہ محبت دل میں تھی۔ پیارے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی کیسے میری پھوپھی کا دانت توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں دانت ہی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں، کہا کہ ہم نہیں تیار ہیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو روایتوں میں آتا ہے اللہ نے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ آگے والے تھوڑی دیر پہلے ایک دو منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دانت چاہیے، کہا کہ ہمیں دانت نہیں چاہیے، ہمیں دیت چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کے بعض بندے دنیا میں ہوتے ہیں جب وہ قسم کھاتے ہیں اللہ ان کی قسم کی لاج بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کے اتنا تقرب حاصل کیے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ شرف ہمیں بھی حاصل ہونا ہے تو ہمیں کثرت سے اللہ کے لیے عبادتیں نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ معصوم سے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں تہجد کے وقت میں خدمت کیا کرتے تھے۔ خدمت کی ایک مرتبہ، پیارے نبی خوش ہو گئے، کہا کہ اتنا معصوم سا بچہ اور اتنی صبح میں اٹھ کے میری مدد کر رہا۔ پیارے نبی نے کہا سل، مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ اللہ اکبر، میں اور آپ ہوتے دنیا مانگتے، ہمارے بچے ہوتے تو دنیا مانگتے۔ معصوم سا بچہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نے کیا پوچھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے دنیا نہیں چاہیے، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی نے کہا دوسرا سوال کرو، کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں چاہیے، آپ نے سوال کرنے کے لیے کہا میری تمنا یہی ہے کہ آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ پیارے نبی نے کہا فأعنی علی ذلک بکثرۃ السجود، میرے ساتھ چاہتے ہو، میری صحبت چاہتے ہو، میری مدد کرو۔ کیا مدد ہے؟ کثرت سے سجدے اللہ کے لیے کیا کرو، نوافل پڑھو، میرا تقرب اور آخرت میں جو ہے میری صحبت ملنے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی آخرت میں اس شخص کو ملے گی جو دنیا میں رہتے ہوئے کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ فرض تو اس کو پڑھنا ہی ہے، جو فرائض میں سستی کرتا ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین اکرام، ان دنوں میں کیا جانے والے اعمال میں سب سے اہم عمل فرائض کا اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ان مبارک ایام میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ جیسے اذکار کا اہتمام کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور ذکر اللہ کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی، سبحان اللہ، وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم، وان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بارش میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک کلا دونوں ہاتھ پھیلانے پر جو ہوتا ہے اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہے تو میرے پاس آئے میں اس کے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ یہ حدیث تو عام ذکر کے بارے میں ہے، جہاں تک ان کلمات کا تعلق ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، کہا پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کا اجر و ثواب سے بھر دے گا، سبحان اللہ الحمدللہ یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کو، درمیانی خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کلمات مبارکہ کی مزید فوائد یہ ہیں، یہ تسبیحات اللہ کے پاس زیادہ محبوب کلام ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب الکلام الی اللہ تعالی اربع لا یضرک بایہن بدأت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہتے ہیں چار کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جس سے چاہے آپ ابتدا کریں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، کہتے ہیں کہ اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا، یعنی دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جنت میں شجر کاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لقیت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرئ امتک منی السلام واخبرهم ان الجنة طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانها قیعان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کیے اسراء و معراج کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام سناؤ، اور انہیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، اور اس کی زمین بالکل ہموار اور زرخیز ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اس کی شجر کاری ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ایک اور مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شجر کاری کر رہے تھے۔ اس حدیث میں ہے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شجر کاری کر رہے تھے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، ہر ایک کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، عشر ذی الحجہ کے بڑے فضائل ہیں اور بڑے مناقب ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اگلے درس میں ہم ان تمام فضائل کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔